कर न बोलती ہاں ज़ैनब ہاں واہ ہاں واہ 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 واہ، واہ، ہائے بہت اللہ خوب، بہت سبحان خوب، اللہ سبحان اللہ، ہائے یہ بھی بہت حرم خوب۔ کو جزاک لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، حرم کو لے کے، اور خدا کا دین ہے زندہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر اور مزید عزت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ یہ جو مصروفیت ہے اور جو مقبول ہونا، وہ یہ کہ جو ہمارے وقت کو، ہمارے عمل کو، ہماری عبادت کو، اور اس ٹوٹے پھوٹے خلوص کے ساتھ اگر وہ قبول کر لیں بی بی پاک، تو تبھی سب کچھ مقبول ہے، اور تبھی سبحان یہ اللہ، مصروفیت کیا بات۔ کسی کام کی ہے۔ میں بے شک اس سے پہلے کہ پروگرام کا پھر وہ باقاعدہ آغاز کروں، صرف یاد دہانی کے لیے وہ ایک واقعہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ایک چھوٹے سے واقعے سے، کہ جی عطا۔ ہمارے ایک بزرگ قبلہ جانتے ہوں گے، حسن یزدی جو تھے، بہت بڑے ہمارے اسکالر اسلامک حسن نکاح یزدی، جعفریہ کے جی گزرے ہیں، تو وہ ایک جی تحقیق فرما رہے تھے کہ جو شہدائے کربلا ہیں، اصحاب حسین بالخصوص، ان کو بہت سارے انعامات یقیناً رب کائنات نے عطا فرمائے ہوں گے اس عظیم قربانی کے بعد، بے تو کیا ان شک۔ کو کوئی حسرت بھی تھی ایسی کہ جو ان کے دل میں ابھی بھی ہو؟ کیونکہ کہا یہ اللہ جاتا ہے اکبر، کہ جب اللہ آپ اکبر۔ جنت میں جاتے ہیں، جو بھی اشخاص پہنچتے ہیں، تو جنت میں کوئی بھی منفی نیگیٹو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، علاوہ اس کے کہ انسان کو ایک حسرت ہوتی ہے جب وہ اپنے سے بلندتر مقام کے ہائے جنتیوں کو ہائے دیکھتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ہاں ہاں، تو وہ یہ بے سوچتا ہے شک، کہ کاش میں نے اپنے کچھ اور وقت کو، کچھ اور لمحات کو اللہ نیکی میں درجات، گزارا ہوتا، کچھ بہتر ہاں، کر لیتا، کچھ بہتر صدقہ کر دیتا، کچھ اور اچھے کام کر لیتا۔ اور اور ہم اجماع، سمجھتے ہیں کہ افضل ترین عبادت جو ہے وہ یہ عزاداری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا پرسہ دینا، ان کی بیٹی کو پرسہ دینا، یہ بہت بڑی عظیم عبادت، تو ہم یقیناً یہ سوچیں گے کہ ہم کچھ اور عبادت کر لیتے۔ تو وہ حسرت انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے ایسی کوئی روایت ملے، کوئی قول معصوم ملے جہاں سے پتہ یہ چلے کہ ان اصحاب حسین کو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد کیا کوئی حسرت ہے؟ ان کو کوئی روایت نہ ملی تاریخ کی کتابوں میں، علماء ہائے سے ہائے اور اقوال معصومین سے۔ اوہ، وہ اس سوال کی کھوج میں جاتے جاتے پہنچ گئے کربلا، مولا کے روزے کے اوپر۔ اللہ، وہاں جا کے جی شب جمعہ کئی انہوں نے گزاری، اور جا کے دعا کی کہ میری اس میں رہنمائی فرمائیے۔ جی تو ایک رات مولا سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو جی۔ وہ مولا تشریف لائے۔ ہاں حسن بتاؤ، ہمیں تم یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مولا بڑی مہربانی، آپ اس ناچیز کے، اس خاکسار کے التجا پہ، درخواست پہ تشریف لائے، لیکن مجھے آپ سے نہیں کوئی کام، مجھے آپ کے کسی صحابی سے کام ہے۔ ہاں ہاں اچھا، وہ خیر بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ صبح وہ جب نکلے حرم مولا سے، تو رستے میں انہیں ایک ٹیلے کے اوپر ایک بڑی شخصیت دکھ رہی۔ سے کہتے ہیں روب اور بڑی جلالی ایک شخصیت والے بزرگ بیٹھے نظر آئے۔ وہ جی اتنی ان کی شخصیت میں ہیبت تھی کہ وہ کنی کترا کے نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے آواز دے کے انہیں بلا لیا کہ اے حسن، اب ہم سے بات نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا میرا نام لیا۔ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا حضرت آپ کون ہیں اور مجھے آپ کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں نے تو ہاں کہا تھا کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں جی آپ ہیں کون؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں، اور ہاں، مولا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے حسن سے ملو، تو بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ تو جی جب انہوں نے اپنا یہ سوال رکھا ان کے سامنے، حبیب ابن مظاہر کے سامنے، تو حضرت جی حبیب فرماتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی ایک حسرت ہے کہ جب ہم ہاں ان جنتوں کی نعمتوں سے جو اعلیٰ ترین ہے، ہمیں وہ اللہ کی طاعت نے ہمیں اس اپنی قربانی کے عوض اور مولا حسین کا ساتھ دینے کے عوض عطا فرمائی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب تم لوگ زمین پہ فرش عذاب بچھا کر حسین کا ذکر کرتے ہو تو ہمیں حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہمیں زمین پہ بھیجا جائے، ہم اس فرش عذاب پہ بیٹھیں ہائے اور ہائے آپ لوگوں کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوں۔ اللہ تو اللہ یہ اکبر۔ صرف ایک یاد دہانی کے لیے آپ کے کہ یہ جو اوہ، ذکر ہم کرتے سبحان ہیں، اللہ، بیٹھتے ہیں، اس کی کتنی عظمت ہے، اور جنتوں میں بیٹھے لوگ بھی اس پہ حسرت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن سبحان الرحیم، اللہ، ان سبحان اللہ اللہ۔ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اللہم اللہم صل صل علی علی محمد محمد و آل محمد محمد۔ وسلم۔ التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف
بہت شکریہ جی. میں سورہ ابراہیم کی آیت سے 41 تک کی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. پہلی 4 آیتیں میں جناب ابراہیم کی پاکیزہ تمنائیں ہیں اور آخری 3 میں ان کی دعائیں ہیں پروردگار سے. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي عند بيتك المحرم ربنا ليقوموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس عليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب. ترجمہ ہے، جب جناب ابراہیم نے پروردگار سے دعا کی، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے مالک، اس شہر یعنی مکہ کو امن و امان کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا رکھے کہ ہم بتوں کو پوجیں. اے میرے پالنے والے مالک، بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرتے ہوئے میرے راستے پر چلے تو وہ یقیناً مجھ سے ہے یا وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو بلا شبہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے مالک، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس بغیر کھیتی والے وادی میں تیرے ہی موسم گھر کے پاس لا بسایا ہے. اے میرے مالک، یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگ یہاں نماز کو پابندی سے قائم کریں یا نماز کی بنیاد قائم کریں. لہذا تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکنے لگیں اور انہیں طرح طرح کے پھلوں میں رزق عطا فرما تاکہ شاید وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں. جزاک اللہ. اے میرے پالنے والے، یقیناً تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ پر تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے. واقعاً میرا پالنے والا مالک دعا کا بہت سننے والا ہے. اے میرے پالنے والے مالک، مجھے نماز کو پابندی سے قائم رکھنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی نماز کو پابندی سے قائم رکھنے والا بنا. اے ہمارے پالنے والے مالک، میری دعا کو قبول فرما. آمین. اور ہمارے پالنے والے مالک، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سارے کے سارے ایمانداروں کو اس دن اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا یا معاف کر دینا جب حساب لیا جائے گا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. بڑی خوبصورت دعا آپ نے تلاوت فرمائی. اب میں التماس کروں گا حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے جناب علی جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. جناب علی جعفری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی
دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی فاطمۃ انی انی لاجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک یا اللہ باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی وغطینی به قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فاتحت علیہا فاتحت بالکساء وغطیت به وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداو السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء ودنا الحسين عليه السلام ناب الكساء وقال السلام عليك يا جداو السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء وقال له نعم قد أذنت لك يا حسين ودخل معهم الحسين تحت هذا الكساء اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى محمد. قالت فاطمة عليه السلام وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء وأقبل علي عليه السلام ونحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء قالت اللهم صل على محمد وآل محمد. وأجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم محمد. وقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا وقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين
جبرائيل وأقبل نائب الكسائي وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء اللهم صل اللهم صل على على محمد وآل محمد محمد. وهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا من هذا في محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته آمين. وقال علي إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ ورب ما الكعبة. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تقبل تقبل تقبل. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہم الصلاۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، کے حضور میں تعجیل فرما، کے مجلس کی تمام امیدوں کو پورا فرما، کے مرحومین کی مغفرت فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ قبلہ. بہت خوبصورت دعا. اور علی بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت فرمائی حدیث قصہ کی. سامعین، ہمارے آج کے اس مجلس کے بانی ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت ممبر جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب ہیں. آپ سے التماس کروں گا کہ آپ ان کے والدین بالخصوص اور ان کے خاندان کے دوسرے مرحومین کے لیے آپ کے، میرے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت بسم عليهم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وعلى اللهم صل على اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ آل محمد. میں اب ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ہمارے اردو فاؤنڈیشن میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ماشاءاللہ، بڑا انہیں
عبور زبان و بیان پر بڑی خوبصورت منقبت نوحہ سلام ہر ایک میں ماشاءاللہ میں نے انہیں سنا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بڑی خلوص کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ التماس کروں گا جناب سعید اظہر صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ کلام پیش کریں۔ جناب سعید اظہر جزاک صاحب۔ اللہ، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم علیکم السلام۔ السلام ورحمۃ یہ اللہ بی بی وبرکاتہ۔ زینب کا ایک چھوٹا سا کلام ہے، وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ سلوات بھیجیں بابا بلند۔ اللہم صل صل علی على محمد محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم۔ حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب جب بڑھی زینب، بڑی زینب، کبھی حسین بنی اور کبھی علی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، وہ بے خبر تھے کہ تاریخ ہو رہی ہے رقم، جو کہہ رہے تھے سے تیری بے بسی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب۔ شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ اسے گرانا تھا خطبوں سے شام کا خیبر، اسے گرانا تھا بہت اچھا لفظ خطبوں استعمال سے کیا، واہ واہ واہ۔ شام کا خیبر، علی کے لہج میں کیوں کر نہ بولتی زینب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب، حرم کو لے کے، اور خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم سے، بے شک خدا کا دین ہے زندہ حسین کے دم حسین کے دم سے، حسینیت کو ملی تجھ سے زندگی زینب، بے شک بے شک۔ حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب۔ آخری شعر ہے مصائب کا۔ تھے ایک رسم میں جو بارہ گلے رسم بستا، تھے ایک رسم میں جو بارہ گلے رسم بستا، رسم کھلی تو سکی نہ نہیں رہی زینب، حرم کو لے کے سوئے شام جب بڑی زینب۔ سلوات بھیجیں گا۔ اللہم صل علی محمد جزاک اللہ وعلی جزاک اللہ۔ محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ، اللہ سلامت رکھے جناب زینب کے صدقے میں۔ التماس کروں گا قبلہ عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ قبلہ صاحب کی اجازت سے سلام کے اختتام
ساتھ چند جی اشعار عابد بھائی بسم اللہ، عابد بھائی بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ بر آواز محمد وآل بلند نعرہ محمد صلوات۔ صلوات۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد و آل محمد۔ فرد آمال ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں بس اشک ہمارے ہوں گے، واہ۔ حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، قبر میں چین سے سوئیں گے، عزادار حسین، جی بے شک بے شک۔ آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے عابد بھائی ماشاء اللہ۔ ہوں گے، قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا، اپنا ہائے 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 ہائے، راہ بر حضرت عباس ہمارے ہوں گے، اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے، کیا بات ہے عابد بھائی، اچھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان بے اللہ۔ شک بے شک۔ کن تمنا سے 18 برس زینب نے کتنے صدقے رخ اکبر کے اتارے اس کو ایک مانی سمجھ سکتی ہیں باد اکبر، کیسے دن زیست کے لیلا نے گزارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کو شادی کے ارمان مگر تھی نہ خبر، یہ جوان ہوں گے تو اللہ کو پیارے ہوں گے،
रो लो हाथों से सर पीट के असगर को रबा कल को रस्सी से बंधे हाथ तुम्हारे अल्लाह पर्दे आमाल में बस आश्क हमारे होंगे हश्र के दिन यही बख्शिश के सहारे होंगे और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत दिल सोच सलाम था, जज़ाकल्लाह। बेशक 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 आबिद भाई माशाल्लाह पढ़ते भी बड़े खुलूस के साथ और बड़े सोच के साथ। बहुत अल्लाह माशाअल्लाह, ताला दर्द आपको ना पूरे उम्र अता फरमाए आबिद भाई। इलाही अमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इंतहाई अदब से इल्तमास करूंगा किबला जनाब रेहान हैदर जैदी साहब से कि फरोज़ मेंबर हों और आज की मजलिस से खिताब फरमाएं। जनाब किबला रेहान हैदर जैदी साहब पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी या इली या इली या इली हक्कली हक्कली हक्कली। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअ दुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना व मुक़्तदाना अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा वत्ताहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइजून। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस का सहारा मैंने आज की मजलिस के लिए लिया, इसलिए कि कुरान मजीद की आयत से लेकर के और सोज़ो सलाम तक एक ही बात का तज़किरा है, मफ़हूमन और मंतूक़न अम्बिया की कामयाबी, और अम्बिया की कामयाबी के बाद औसिया की कामयाबी, और औसिया की कामयाबी के बाद असहाब की कामयाबी, और असहाब के बाद उनके शियों की कामयाबी। तो लिहाजा मैंने भी ये सोचा कि मैं किस तरह के शिया कामयाब हैं इसका तज़किरा किया जाए, माशाल्लाह। और उसी लिए मैंने हदीस को सरनामे कलाम करार दिया। और वैसे भी जनाब कमर आबदी साहब की जानिब से मजलिस का के बानी है, आप आगाज़ है, और उन्होंने शुरू में मौला के नारे भी लगाए, तो मैंने ये सोचा कि ज़रा सा मौजू से मरबूत हो जाए अपनी बात को।
पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया कि या अली अंता वशियतों का हुमुल फायजून, अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब हैं। अब एक सवाल मेरा बगैर किसी मुकदमे के आप सभी हजरात से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मजलिस में हाजिर हैं, तशरीफ फरमा है, एक सवाल करना चाहता हूँ कि पैगंबर बड़े हैं या अली बड़े हैं? हाँ हाँ, वाह वाह, भाई देखिए, आप मेरे साथ रहिएगा जान इकरामी, ऐसा नहीं है कि माशाल्लाह आप म्यूट करके या आप जो है वो मजलिस लगा करके इधर उधर हो जाएं। आप मुझे इंसाफ से बताइए कि अली बड़े हैं या रसूल खुदा बड़े हैं? रसूल खुदा। भाई रसूल रसूल खुदा खुदा बड़े मनसब रिसालत पे हैं और खुद हजरत अली फरमाते हैं अना अब्दुन मिन इबाद रसूल, बेशक मैं तो रसूल के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। तो बेशक। रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब हैं? हाय। रसूल को तो ये कहना चाहिए था कि मैं और मेरे पैरोकार कामयाब हैं। हाँ 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 वाह हाँ। वाह भाई वाह ये कहना वाह वाह चाहिए था वाह ना। वाह 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 वाह। वाह, देखिए वाह। बड़े वाह तो वाह रसूल हैं, बड़े तो रसूल हैं। तो बेशक। वाह, रसूल को तो ये कहना चाहिए था कि मैं और मेरे शिया कामयाब हैं या मैं और मेरे पैरोकार कामयाब हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। पहला मरहला तो यह है कि ठीक है, अगर मैं इस बात को कह दूं कि मैं और मेरे शिया कामयाब हैं तो मैं तो कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 तवज्जो चाह वाह। रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाइए, मैं तो कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा। सुभान तो अल्लाह, मेरे बाद फिर पैरवी किसकी होगी? वाह वाह भाई वाह। मेरे पास पैरवी किसकी होगी? इसलिए कि अगर मैं ये कह दूं मेरे शिया कामयाब है और मैं कामयाब हूं, तो मुझे तो कोई ऐसा फार्मूला देना है कि जो मेरे बाद कयामत तक बाकी रहे। हाँ सुभान अल्लाह, हाँ 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 हाँ। सुभान तवज्जो अल्लाह, चाह सुभान रहा हूँ अल्लाह आपसे, क्या सुभान बात, मेरे अल्लाह। क्या बाद वाह वाह वाह, भाई वाह वाह कयामत तक बाकी रहे। अच्छा वाह एक वाह। मसला, अब कयामत तक कौन बाकी रहेगा? कयामत तक वाह, पैगंबर इस्लाम का मिशन बाकी है, बेशक। लेकिन बेशक, पैगंबर इस्लाम जाहिरी तौर से बाकी नहीं है। अगर कोई बाकी है तो अली की शक्ल में बाकी है, कोई बेशक, हसन वाह की वाह शक्ल में बाकी है, कोई हुसैन की शक्ल में बाकी है, कोई सज्जाद की शक्ल में बाकी है, कोई बाकिर की शक्ल में बाकी है, कोई सादिक की शक्ल में बाकी है, कोई काजिम की शक्ल में बाकी रहेगा, कोई रजा की शक्ल में बाकी रहेगा, वाह वाह कोई वाह तकी वाह की शक्ल में, कोई नकी की शक्ल में, कोई हादी की शक्ल में, और वाह, एक तो ऐसा बाकी रहेगा कि पर्दे गैब में रहेगा, लेकिन हु बहू मोहम्मद भी होगा, हु बहू अली भी होगा। हाँ वाह हाँ। वाह 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 वाह, वाह वाह हाय। लिहाजा पैगंबर ने जो हदीस बयान फरमाई वो इसलिए कि जो शख्सियत बाकी रहेगी वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत कयामत तक इसकी नस्ल से बाकी रहेंगे। तो बेशक, लिहाजा हाँ। का अली अंता व शियतों का हुमुल काजिब हुमुल फाइजून, फाइजून। तू और तेरे शिया कामयाब है। या अली अंता व शियतों का हुमुल फाइजून, तू और तेरे शिया कामयाब है। दूसरी चीज सुनिए इसके अंदर क्या है, जो ये कहा गया कि तू और तेरे शिया कामयाब है, इसलिए अगर पैगंबर ये कह देते कि मैं और मेरे शिया कामयाब हैं तो पैगंबर के बनने हैं 73 फिरके। ओह हाँ 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 हाँ। हाय भाई हाय। देखिए मेरे साथ रहिए आप, बेशक। पैगंबर के बनने हैं चाहने वालों के 73 फिरके, सुभान और अल्लाह, हर फिरका इस बात का दावा करेगा मैं कामयाब हूं, मैं इसलिए कामयाब, कि मैं पैगंबर का शिया हूं। मैं बेशक। कामयाब हूं, मैं पैगंबर की पैरवी करने वाला हूं। वाह मैं वाह, कामयाब हूं, मैं पैगंबर को चाहता हूं। लिहाजा 72 फिरके तो इसी बात पे मर मर के लड़ेंगे, जिएंगे, बेशक। और लड़ते लड़ते मर जाएंगे कि हम ही तो ओरिजिनल हैं पैगंबर की सीरत पे अमल करने वाले। लिहाजा माशाल्लाह, पैगंबर ने एक ऐसी कसौटी दी है, वाह वाह, ऐसी कि ऐसे शख्स को सामने रखा जाए, मैं नाबी हूं तो मोहम्मद दिखाई दे, वाह तवज्जो चाह रहा, हाँ हाँ और हाँ इसकी हाँ। मिसाल दे भी दी, मैं नाबी हूं तो मोहम्मद दिखाई दे, इसकी मिसाल पैगंबर ने अपनी ही हयात में दे भी दी कि हू बहू मोहम्मद दिखाई देगा। वाह, बेशक। शबे हिजरत बिस्तर पे सुला के बता दिया, बेशक, चादर के अंदर से नूर ऐसे छन रहा था जैसे मोहम्मद मुस्तफा का नूर छन रहा है। हाँ सुभान हाँ अल्लाह, हाँ 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 हाँ। तवज्जो, वाह ना वाह सही वाह। रसूल का मनसब अली को कम से कम एक शब्द के लिए ऐलान रिसालत नूरी शक्ल में जरूर करवा दूंगा हाँ कि हाँ, लोग नूर किस वजह से बेशक, समझते रहे कि रसूल सो रहा है। हाँ सुभान हाँ अल्लाह, हाँ हाँ। सुभान सुभान अल्लाह। मुलाहिदा फरमा माशाल्लाह रहे हैं, माशाल्लाह, वाह नारे वाह वाह। मुलाहिदा फरमा रहे हैं। वाह तकबीर। वाह। तो सुभान अल्लाह। अली सुभान इब्न अल्लाह। अबी तालिब, अब अली को मोहकम बनाया। अच्छा अब अली के चाहने वालों में गिरोह होने के नहीं, सब अली से जो मोहब्बत करेंगे वो एक ही तरह की मोहब्बत करेंगे। वो मोहब्बत क्या होगी? सब अली की विलायत को कबूल करेंगे। बेशक। माशाल्लाह, मोहम्मद में इख्तलाफ है, अली में किसी को इख्तलाफ नहीं है। जितने अली के चाहने वाले हैं
توجہ چاہ رہا ہوں، واہ ملاحظہ واہ فرمائیے۔ واہ 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 علی کے چاہنے والے جتنے ہیں ان میں کہ نہیں، علی کو امام جتنا چاہتے ہیں سب امام مانتے ہیں، سب وسیع رسول خدا مانتے ہیں، سب ولی خدا مانتے ہیں، بے سب شک معراج پہ جانے والا مانتے ہیں، یعنی ان سے پہلے پیغمبر سے پہلے پہنچ جانے والا، سب لسان اللہ مانتے ہیں۔ علی کے جتنے پیروکار ہیں وہ سارے صفات مانتے ہیں جو پیغمبر نے بتائی ہیں، لیکن واہ واہ بس وہ سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، تو لہذا کسوٹی اسے بنایا جائے کہ جو بذات خود علی ابن ابی طالب ہو کر بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہو۔ ماشاء واہ اللہ واہ دوسرا مسئلہ واہ یعنی میرے واہ بارے واہ میں واہ اختلاف واہ، ہوگا، علی کے بارے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ بے شک تیسری بات، جتنے مجھے مانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ علی کو مانے۔ بے ہائے شک علی ہاں ہاں کیا بے علی، شک بے ادھر شک ذرا سا اس جملے پہ، آخری جملہ میرا اس موضوع کے اعتبار سے، جتنے مجھے مانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے علی کو مانے، لیکن جتنے علی کو مانتے ہیں وہ سب نبی کو مانتے ہیں۔ بے ہاں شک ہاں 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 ہاں، کیا بات واہ 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 واہ، بھائی جتنے بھی علی ابن ابی طالب کو بے شک مانتے ہیں بے بے شک شک وہ ایک سرے سوزن بھی، سوئی کی نوک کے برابر بھی، سوئی کی نوک کے برابر بھی رسول اللہ کی عظمت کو کم نہیں کرتے۔ بے شک، کیا بات ہے مولانا؟ لہذا جزاک پیغمبر نے اللہ کہا خیر۔ کہ ایسے کو میزان اور کسوٹی بنایا جائے جو جس سے نہ رسالت پہ فرق آئے نہ امامت پہ فرق آئے۔ ہاں 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 ہاں، علی مولا واہ 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 کیا واہ، علی انتا و شیعتوں کا ہم ہائے الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں، چونکہ علی کے اندر رسالت چھپی ہے۔ ہاں 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 توجہ چاہ رہا ہوں، واہ توجہ واہ چاہ واہ رہا ہوں، واہ مولا واہ، یعنی واہ 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 علی کی ولایت ماننے میں رسالت مانی جائے گی، بے لیکن شک، ضروری نہیں ہے کہ رسالت مانی جائے تو علی بھی مانے جائیں۔ ہائے ہاں ہائے ہائے، بہتر فرقے علی کو مانتے نہیں ہیں جس طریقے سے علی کو ماننا ہے، لیکن جس طرح سے لوگ علی کو مانتے ہیں اسی طرح سے پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، اس لیے کہا یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون۔ اور دیکھیے جہاں تک علی بن ابی طالب کا مسئلہ ہے، کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو عزیزان گرامی، اگر انسان ریپیٹ کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے، پڑھتا ہے یا بولتا ہے تو اس کا مزہ خراب ہو جاتا، جی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بے شک، آپ ایک چیز کتنی بار پڑھائیں، کتنا شعر ہوں آپ کے، قصیدے ہوں، فرض کر لیجیے، ویسے دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اشعار ہوں دنیاوی اعتبار سے بے بات کر رہا شک، ہوں، بے شک، کتنی اچھی بات ہو دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن عزیزان گرامی یہ دو ذکر ایسے ہیں آپ جتنا کرتے ہیں اتنی ہی طلب بڑھتی ہے، واہ ایک ہے ذکر علی اور ایک ہے ذکر قرآن۔ ہاں قرآن ہاں 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 ہاں، واہ واہ نہ واہ انسان واہ کا واہ دل واہ واہ قرآن سے واہ، بھرتا ہے قرآن اور ہائے نہ ہائے انسان ہائے، کا دل ذکر علی سے بھرتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان بے اللہ، شک سبحان واہ اللہ واہ سبحان واہ توجہ واہ چاہ رہا واہ، ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، سبحان یعنی اللہ قرآن کے پڑھنے سے بھی دل نہیں گھبراتا، بے نہیں، شک، اور ذکر ذکر علی سے علی کرنے سے بھی دل نہیں گھبراتا، نیور واہ 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 جتنی واہ، بار آپ پڑھیں گے واہ واہ قرآن مولانا، کو کیا اتنا ہی بات ہے، مزہ آئے گا، ہائے جتنی ہائے، بار آپ کیا ذکر علی نقطہ ہے، سنیں گے اور پڑھیں گے اتنا ہی مزہ آئے گا، سبحان سبحان اللہ، اللہ اتنا ہی سبحان مزہ اللہ، آئے گا۔ بے شک، آپ خندق کتنی بار پڑھ لیجئے مزہ وہی آئے گا جیسے پہلی بار سن رہے ہیں، بے آپ واہ شک خیبر واہ کتنی بار پڑھ لیجئے سن لیجئے مزہ وہی آئے گا جیسے واہ پہلی واہ، بار سن رہے ہیں۔ واہ، بے شک توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں ہے ایسا؟ جانتے ہو کیوں ایسا؟ اس لیے کہ قرآن کے لیے ملتا ہے کہ قرآن کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ نہیں ہے بے شک بے کہہ گیا شک، میں جملہ یقیناً، کہہ گیا جانے کے واہ 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 یقیناً واہ واہ، قرآن کے مقابلے کی علی کوئی کتاب قرآن کے نہیں ہے، کوئی ساتھ توجہ چاہ رہا ہوں، یقیناً، قرآن کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں ہے، جس طرح قرآن کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں ہے اسی اس طرح طرح واہ، علی کے مقابلے کا کوئی کائنات میں بندہ نہیں ہے، نہیں ہے ہاں ہاں نہیں ہے ہاں ہاں ہاں، علی واہ کے واہ واہ واہ، بے مقابلے شک کا دنیا کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے۔ اب میں علی کی زبانی ایک بات پیش کروں آپ کی خدمت میں، بسم مولا اللہ کائنات ارشاد فرماتے اللہ نے میری فضیلتوں کو غنی بنایا ہے، غنی، ہائے سبحان یعنی میری اللہ، فضیلتیں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ہائے ہائے واہ ہائے واہ ہائے، واہ ہائے، نعرہ توجہ میں یہ تکبیر، یا اللہ علی اکبر اللہ یا نعرہ رسالت، یا یا رسول اللہ رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علی ماشاءاللہ حیدر، ماشاءاللہ، واہ واہ یعنی واہ، میری فضیلت کو اللہ نے غنی بنایا، غنی، غنی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، محتاج نہ اسے ہو ہی تو غنی کہتے ہیں۔ جی ایک صفات غنی کی ذات پروردگار کی ہے،
وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کائنات اس کی طرح محتاج ہے، اور اسی سے لی ہوئی صفات مجازی علی بن ابی طالب کے پاس میں، علی کسی کا محتاج نہیں ہے، کائنات علی کی محتاج ہے۔ علی نے آج تک کسی کے سامنے دست طلب تراز نہیں کیا ہے۔ بے شک آپ مجھے بتا دیں تاریخ کے اسلام میں کہ علی نے کسی کے سامنے دست طلب دراز کیا ہو؟ علی کے فضائل غنی ہے، غنی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو قرآن اور فضائل علی جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر مزہ آتا ہے۔ آپ سورہ الحمد پڑھیے، 1000 بار پڑھ لیجئے، آپ کو پھر وہی مزہ آئے گا۔ تو یہی حال علی بن ابی طالب کے فضائل کا بھی ہے۔ اچھا، اس کا نام بھی غنی ہے، قرآن کو ایک لفظ قرآن کا، قرآن مجید کا غنی بھی ہے، اور علی بن ابی طالب کی صفات میں ایک صفت غنی کی بھی ہے۔ کتنے ہی آپ نعرہ حیدری لگا لیجئے، دل نہیں گھبراتا، لیکن اگر کسی کا دل گھبرا جائے نعرہ حیدری سے تو پھر سجروں کو دیکھنا پڑے گا، نسب کو دیکھنا پڑے گا، نسب کو دیکھنا پڑے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ علی بن ابی طالب کی ساتھ ہے کہ علی بن ابی طالب کس کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں علی بن ابی طالب، کیسے غنی ہے آپ کا ذکر۔ ایک روایت اگر اجازت دیں تو میں خدمت میں پیش کر دوں آپ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دن جناب سلمان اور ابو ذر دونوں عظیم صحابی ہیں۔ سلمان علم کے وارث ہیں، ابو ذر صداقت کے وارث ہیں۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے آپ کی خدمت میں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ سلمان علی کی علم کے وارث ہیں اور ابو ذر علی کی صداقت کے وارث ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ سلمان کو بھی علی نے علم سکھایا، اور صداقت کے کیا کہنے حضرت ابو ذر غفاری کے، ان سے بڑا سچا کون تھا اس زمانے میں۔ زمین و آسمان نے نہ بوجھ اٹھایا ہے، نہ آسمان کے نیچے کوئی اتنی عظیم شخصیت رہی جیسے ابو ذر غفاری سچ بولا کرتے تھے۔ سلمان سے بڑا علم میں کوئی نہیں، یعنی آل محمد کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، صحاب میں کوئی کتنا بھی بڑا صحابی ہو، جو علم سلمان کے پاس میں تھا تو سلمان وارث ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، جب بات کرنے لگے تو کہنے لگے علی کی تعریف کیا ہے، علی کی تعریف کیسے کی جائے۔ تو سلمان نے تو ابو ذر سے پوچھا اور ابو ذر نے سلمان سے پوچھا۔ اما ہاں سلمان، بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ بتاؤ علی کی تعریف کیا ہے، علی کی معرفت کیا ہے۔ تو اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے، تو سلمان کہتے رہے ہم کیا بتائیں گے، چلو علی سے پوچھتے ہیں علی کی معرفت کیا ہے۔ علی سے پوچھے کہ علی کی معرفت کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، فرض کیجیے آپ حضرات میں سے میں غضنفر بھائی کے پاس میں آ کے اور کہنے لگوں کہ قمر بھائی کی تعریف کیا ہے، تو غضنفر بھائی مجھ سے کہنے لگے قمر آپ جی صاحب سے پوچھیں گے ان کی تعریف کیا، ہمیں کیا معلوم، ہم تو جانتے ہیں مومن ہیں، زیارت پڑھاتے ہیں، سود و سلام والے ہیں، مجلس میں شریک ہوتے ہیں، پابندی سے آتے ہیں، یہ اتنا ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد تو انہی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ان کے کا علم کیا ہے، انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، انہوں نے کس شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ تو خود اپنے بارے میں بتائیں گے۔ تو دونوں شخصیتیں علی بن ابی طالب کے پاس پہنچ گئیں۔ اللہ اکبر۔ جب ابو ذر اور سلمان، میں یہ روایت پوری تو نہیں پڑھوں گا لیکن تھوڑی سی روایت پڑھ کے انشاءاللہ پھر مجھے موقع ملے گا تو اگلی مجلس میں طولانی روایت ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ علی سے پوچھا جائے کہ یا علی آپ کی معرفت کیا۔ دونوں پہنچ گئے مولا کی خدمت میں اور جانے کے سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں یا علی آپ کیا ہیں اور آپ کی تعریف کیا ہے۔ تو ایک بار تو علی نے کہا رہنے دو، کیا پوچھتے ہو میں کیا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو سلمان نے ابو ذر نے ہاتھوں کو جوڑا، یا علی بتا دیجئے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کی تعریف کیا ہے۔ اب جملہ سنے علی کا، اور بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، آئے ہائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جانے قربان ہو جائیں، لاکھوں سلام ہو، کروڑوں اربوں سلام ہو شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں انا و انا، بس ختم ہو گئی بات، انا و انا۔ ایک بات کہتے ہیں میں ہوں اور بس میں ہوں۔ علی نے ایک جملے میں سمندر کو ایک کوزے میں سمو دیا۔ انا و انا، میں ہوں اور بس میں ہوں۔ اب ایک مرتبہ ابو ذر کہنے لگے یا علی میں سمجھا نہیں، ابو ذر کہنے لگے یا علی میں سمجھا نہیں، انا و انا، میں ہوں اور بس میں ہوں۔
تو سلمان کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھا اور سلمان سے کہا سلمان جاؤ ابو ذر کو سمجھا دو، اس لیے کہ ابو ذر کو سمجھانے کے لیے سلمان کافی ہے۔ توجہ چاہ رہا، توجہ چاہ رہا، کتنا اعتبار ہے ابو ذر کو سمجھانے کے لیے سلمان کافی۔ اور مولا جانتے بھی ہیں کہ سلمان سمجھا لیں گے، لیکن جب اصرار بڑھا علی بتائیے آپ ہیں کیا، آپ ہیں کیا، تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے علی کی طرف، جس نے جو سازش کی ہے اللہ نے اس کی سازش کو اسی کی طرف پلٹایا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں اب جملہ سنیے عزیزان گرامی، جو حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے انا و انا، اس کے بعد میں ہوں اور بس میں ہوں۔ تو علی نے سلمان سے کہا جاؤ ابو ذر کو سمجھا دو۔ اب سلمان سمجھانا تو چاہ رہے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں نہیں مولا آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اب سنیے علی بن ابی طالب کہتے ہیں یا ابو ذر اور اے سلمان، میں ہوں اور بس میں ہوں کا مولا ذرا سی وضاحت کر دیجئے۔ اب مولا وضاحت فرماتے کعبے میں ہوں، آغوش رسول میں ہوں، کاندھے پر میں ہوں، دعوت ذوالعشیرہ میں ہوں، شب ہجرت بستر رسول پہ میں ہوں، مدینے میں ہوں، بدر میں ہوں، احد میں ہوں، خیبر میں ہوں، خندق میں ہوں، سورہ برات میں ہوں، حق طلاق میں ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حق طلاق میں ہوں، فتح مکہ میں ہوں، سورج کے پلٹانے میں ہوں، ستارہ ٹوٹنے میں ہوں، رسول کی بیٹی کے معاملے میں ہوں، آسمان پر عقد میں ہوں۔ توجہ، میں ہوں، یہ ہے دنیاوی باتیں جو علی بن ابی طالب بیان کر رہے ہیں۔ اب علی بن ابی طالب بیان فرماتے معنوی اعتبار سے قرآن میں ہوں، لوح پر میں ہوں، معراج میں ہوں، لہجے میں ہوں، لسان میں ہوں، ہاتھوں میں ہوں، زبان میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ادھر بھی میں ہوں ادھر بھی میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری حیدری یا علی، درود پڑھ دے محمد والے سبحان محمد۔ اللهم صل على محمد علی بن ابی طالب فرماتے ادھر بھی میں ہوں ادھر بھی میں ہوں۔ کیا معرفت ہے علی بن ابی طالب کی، یا علی انت وصیتک ہم الفائزون۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب یہ علی ایسا ہے، توجہ چاہ رہا، ایک علی ابھی عابد بھائی پڑھ رہے تھے، ایک علی ہم نے کربلا میں بھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب علی وہ کربلا میں جا رہا تھا تو فرزند علی اس سے کیا کائنات والوں سے کہہ رہا تھا اور خدا سے شکوہ کر رہا تھا، پروردگار تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقن و خلقن و منطقن تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ ہم جب چاہتے تھے تیرے رسول کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، علی اکبر ویسے ہی چلتے تھے جیسے محمد مصطفیٰ چلتے تھے، علی اکبر ویسے ہی رہتے تھے جیسے محمد مصطفیٰ رہتے تھے، علی اکبر کا قد ویسے ہی تھا جیسے محمد مصطفیٰ کا قد تھا۔ چونکہ عابد بھائی ابھی جناب علی اکبر کے بارے میں سلام پڑھ رہے تھے، دو جملے پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے جوان بیٹا، کون اسے بیان کرے گا؟ جوان بیٹے کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ کسی سے پوچھنا ہے تو حسین سے جا کر کے پوچھے۔ علی اکبر کو رخصت تو کر دیا، لیکن بوڑھا باپ عصا کا سہارا لے کے علی اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اکبر نے جیسی آہٹ محسوس کی میری سواری کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، ایک مرتبہ منہ موڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ سیدہ کا 57 سالہ بیٹا میری سواری کے پیچھے میرا باپ آ رہا ہے۔ سواری کو روکا اور روکنے کے بعد میں علی اکبر گھوڑے سے زمین پر اتر کے بابا کے قریب گئے اور بابا سے کہا بابا عجیب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، ہزاروں بار کا سننا ہے، لیکن یہ مصائب دریا مصائب ہے، مصائب کا ایک ایسا دریا ہے زانے گرامی، ملاحظہ فرمائیے گا کہ کبھی دل نہیں بھرتا ہے رونے سے۔ ایک مرتبہ اکبر حسین کے قریب گئے، جا کے آواز دیتے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر آپ میری سواری کے پیچھے پیچھے کیوں آئے؟ جانتے حسین نے کیا جواب
جواب دیا؟ حسین کہتے بیٹا اے کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تو اتنا کہنا تھا۔ اکبر نے سر کو جھکا لیا۔ عزادارو اکبر کو دوبارہ رخصت تو کر دیا، مقتل میں سے اکبر پہنچ گئے، لیکن حمید ابن مسلم کا بس ایک جملہ پڑھ کے مصائب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حمید کہتا ہے جب اکبر خدا حافظی کے لیے خیموں سے نکل رہے تھے تو ایک مرتبہ جب خیموں سے باہر نکلے ہیں تو نکلتے سب سے تو خدا حافظی کر لی اکبر نے۔ ایک مرتبہ ایک خیمے سے آواز آئی، بڑی نحیف سی آواز تھی، آواز آئی بھیا اکبر کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا، بیمار کربلا کمر کو پکڑے ہوئے آواز دے رہا تھا بھیا اکبر کیا جاتے جاتے ہم سے نہ ملو گے؟ بس دونوں بھائی ایسے بغل گیر ہوئے، اشکوں کا سیلاب جاری ہوا۔ حمید ابن مسلم کہتا اکبر جب خیمے سے نکلے ہیں نا تو خیمے سے ایسے نکل رہے تھے کسی جوان کا لاشا خیمے سے نکلتا ہے۔ عزادارو یہ ایسا جوان تھا، حسین نے بھی اکبر کے جسم مبارک پر جب پہنچے تھے اور برچی کی انی کو کلیجے سے نکالا تھا، اکبر نے اپنی ایڑیاں زمین کربلا پر رگڑی تھی اور آخری ہچکی لے کر آخری سانس لی تھی، تو حسین جیسا صابر انسان بیٹے کی شہادت کو برداشت نہ کر سکا، ایک جملہ کہہ رہا تھا الدنیا بعدک لفا یا علی، اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ حسین نے ماتم کیا، علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا حسین بے سہارا کربلا میں رہ گیا۔ آواز دیا ہائے بیٹا تیری وجہ سے دنیا پر خاک ہے، اب تو الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما جميع حسين. جزاك الله مولانا، مولانا سلامتك يا ابو. لا يا يا علي مدد يا علي مدد. جزاك الله تجزي بالله انفسكم، جزاك الله. بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا، بہت بہت ماشاء اللہ، جزاکم ربکم. متوجہ زیارات بسم اللہ جانب سے جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، حاضرین مجلس کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثیابها، واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي رزيزك هادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسوله انی بکم مؤمن وبیابکم موقن بشرائع دینی و خواتم عملی
वक़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल वअम्री लिअम्रिकुम मुत्तबि सलवातुल्लाहि अलैकुम वला अरवाहिकुम वला अजसादिकुम वला अजसामिकुम वला शाहिदिकुम वला गाइबिकुम वला ज़ाहिरिकुम वला बातिनिकुम अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुती लिल्लाहि व लिरसूलिहि अस्सलामु अलैका या अबुल फज़लिल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद अस्सलामु अलैका अय्युहा शहीद व इब्न शहीद अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुगीस अश्शिया व ज़व्वार फी यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा अस्सलामु अलैका वला आबाइका सबहा व अबनाइकल अरबा अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इंशाअल्लाह सब मिलके अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल व हुज्जत इब्नुल हसन हसन सल्वातुका अलैहि अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सा व फी في कुल्लि كل सा ساعة वलियं व وليا हाफ़िज़ं व وحافظا क़ाइदं وقائدا व नासिरा ناصرا व दलीलन व ऐना हत्ता حتى तुस्किनहु تسكنه फ़ीहा तौआ व तुमतअहु फ़ीहा وزاد فيها तवीला طويلا बिरहमतिका या برحمتك अरहमर يا राहिमीन। أرحم الراحمين आप सबके जज़ाकल्लाह इबादत अल्लाह को सल और आप सदा मैं सद मशकूर हूँ कि आप हजरात तशरीफ लाए और फातिहा पढ़ा हमारे मरहूमीन के लिए। मैं आप सबका फर्दन फर्दन मशकूर हूँ कि आपने ये इबादत हमारे साथ फरमाई। अल्लाह आपकी सब तमाम इबादत कबूल फरमाए। इलाही आमीन डॉक्टर साहब आप इलाही आमीन, के लिए इलाही बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं दिल से कि आपने ये सबील जारी और सारी रखी है। अल्लाह करे कि ये जारी और सारी रहे इलाही इलाही इंशाअल्लाह। आमीन इलाही आमीन। इलाही इलाही आमीन। डॉक्टर साहब मौलाना की तकरीर आज की हमेशा अच्छी होती है, लेकिन आज की जो तकरीर है वे यादगार रहे। बेशक जज़ाकल्लाह क्या बेशक बात क्या बात बेशक क्या जिक्र किया। बेशक हाज़िन व ख़वातीन मैं बेपनाह मशकूर हूँ आप सबका और हमारे बानी आज की मजलिस के जनाब डॉक्टर कमर अब्दी साहब का कि उन्होंने आज की इस मजलिस का इनेकाद किया, और मौलाना मौसूफ का बेहद मशकूर हूँ। कितने नए बेहतरीन नुक्ते माशाल्लाह से हम सबको हासिल हुए, और मैंने तो वाकई जैसे हमारे नासिर जाफरी साहब ने अर्ज किया बहुत ही नायाब बयान था, और मौलाए कायनात के बारे में जो नए नुक्ते मुझे हासिल हुए मैं बेपनाह जी मशहूर हूँ। और उस माबूद का फजल है कि हमें एक और मजलिस का उस पाक परवरदिगार ने मौका फराहम किया, क्योंकि मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई कायनात में नेमत नहीं है कि हमें फर्श अज़ा पे बैठने का वो माबूद मौका फराहम करे। यकीनन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ही मालूम हुआ हबीब इब्ने मज़ाहिर का जो वाक़या बयान फरमाए। वाह बेशक वाह। आज जी जी बहुत नायाब, बेशक बहुत नायाब। तो मैं एक बार फिर आप सबका मशहूर हूँ, और इंशाल्लाह अगले शब जुमा में ज़हमत दूंगा आप सबको कि आप तशरीफ लाएं, और आप सबको सलामत रखें। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। शबा खैर। खुदा सुबह खैर खुदा हाफिज। हाफिज।